امین بھائی آج تو موسم بھی بڑا زبردست ہے، لوگ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ، اور کوئی گفتگو کا آغاز میرے خیال میں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے کوئی ایک ٹاپک تو ہو جس پہ ہم لوگ جو ہے کچھ آپ سجیسٹ کریں کچھ بھائی میرا اصل خیال تو ہے کہ ایکسپیرینس آج آدمی. کل میرا خیال تو ہے کہ آج کل شادیوں پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اور ہاں، بلکہ اور شادیاں زیادہ بھی ہو رہی ہیں، ہو دو بھی دو رہی تین ہیں. دن بھی ہو رہی ہیں. بالکل، تو میرا خیال ہے آج کے موضوع کو اسی طرف لے جاتے ہیں، یہی لے تھوڑا جاتے سا ہیں. مزہ آئے گا. تو آپ نے سوچ بچار کر لی ہے مطلب بہت اس کے اوپر؟ نہیں سوچا بچارنا تو اس میں رکھیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو نہیں کر سکتا. سکتے، ہمت چاہیے. شادی ہو گئی ہے جو کچھ کام ہوگا سوچے بچارے بغیر ہوگا. ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ تسلیم بھائی کی طرف موو کرتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ سارے ہی شادی شدہ ہیں. بالکل الحمدللہ. تو وہ مشتاق یوسفی صاحب والی بات ہے کہ ہر خاتون کی الماری میں ہمیشہ ایک نئے سوٹ کی گنجائش، صحیح، اور ہر مرد کے دل میں نئی عورت کی خواہش ہمیشہ ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری کی جائے. بالکل. تو آج تو یوم غالب بھی ہے. یوم غالب بھی ہے جی. وہ یہ نا کہ غالب صاحب ہر کا خواہش مسئلہ جو پہ ہے دم ہر نکلے. خواہش پہ دم نکلے، تو اس پہ تو دم نکلنا ہی ہے. اس پہ تو یقینی طور پہ دم نکلنا ہے جی. نہیں، اس پہ بڑی زبردست مطلب چونکہ ہمارا بھی دوستوں کا احباب کا ایک تعلق، تو میں ایک دفعہ تسلیم بھائی ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو کہنے کہ علی بھائی دعا کیجیے گا ولادت ہونے والی ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہاں وہ اصل میں میرا تیسرا بیٹا ہے، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور اس کا کوئی ساتھی آ جائے. تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی اگر بیٹی ہوئی تو پھر کیا ایک اور آپ؟ تو ایک کام کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب آپ؟ کہہ رہے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ بجائے آپ بچوں کے پیئر بنا رہے ہیں تو گھر میں ایک خاتون ہے، ان کی سہیلی کیوں نہیں لاتے آپ؟ بھائی ان کی سہیلی لے آئیے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مصروف ہو جائیں. کہہ رہے ہیں یار یہ بات بڑی خطرناک ہے. میں نے کہا یار آپ اس کو کیا خطرناک کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں. جی جی جی. پھر بعد میں آپ ڈاکٹر صاحب ہم سے کوئی گلا نہ بات یہ ہے کہ اب تو ہم نے پیر رکھ دیا نا. اور آپ سے وظیفہ اور دعا تو تسلیم بھائی ہیں موجود بس. میرے خیال میں کہ دیکھیں میری تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ سیرت سے جو ہے نا رہنمائی. واہ بالکل. اور ہمارے لیے تو سیرت ہی ایک شک. بہترین ضابطہ ہے. تو آپ علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 25 سال تھی، اور خاتون جو ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر 40 سال تھی. اور یہ شادی 25 سال چلی. بالکل. اس کا دورانیہ دیکھیے. اس 25 سال میں آپ علیہ السلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. بالکل. جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس کے بعد پھر آپ نے دوسری شادی کی. بالکل. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی صحیح چل رہی ہے اور وہ ایک نارمل ایک اچھی لائف گزار رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مطلب خام خواہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے شادی ہی کرنی ہے. اور کسی کو نیڈ ہے تو بھائی ضرور کریں، اس میں منع بھی نہیں. میں اس میں یہ بات کا اضافہ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے دونوں طرف جو ہے نا چیزوں کو بڑا ایکسٹریم لیا ہوا ہے. مطلب ہم ایک طرف دیکھیں تو ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات ثابت کرنے کی کہ جی ہمیں مذہبی طور پہ اجازت ہے، اور دوسری جانب جو ہے نا باقی چیزوں میں ہمارا فوکس نہیں ہوتا، تو ہم اس پہ بڑی زیادہ جو ہے نا زور دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو آپ نے بات کہی کہ جیسے آپ کا ایک لائف سٹائل اچھا ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے لائف گزار رہے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نیسیسری ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی کریں. تو ہم نے دونوں طرف مطلب ہم دوسری طرف بھی اس کو ہم نے جرم بنا دیا ہے، مطلب دوسری شادی کو ایسا کر دیا ہے کہ شادی کوئی جرم ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں دونوں طرف لینئر رکھنا چاہیے چیزوں کو. جو ضرورت ہے اس کو اور کوئی ایسی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ غیر ضروری طور پہ جو نا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا جو ہے. بالکل. بلال جب سے آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے نا بلال بالکل خاموش ہے. بلال آپ کہیں پہنچے نہیں رہی ہے. نہیں، اس میں میرا ایک سوال بھی ہے. میں یہ مطلب اسلام جو ہے وہ جیسے حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑی خستہ حالی میں ہوں، تو حضور نے فرمایا آپ شادی کرو. اس نے کہا دوبارہ میں خستہ حالی میں ہوں، تو آپ نے کہا آپ شادی کرو. تو اسلام جو ہے وہ اس چیز میں ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم شادی کریں از جلد، اور ایک 18 کی ایج میں یا جو خواتین کے اس میں ایج میں. لیکن آج کل جو معاملات ہیں، جو ایک آج کل کی جو جنٹری ہے، جو ینگسٹرز ہیں، اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے بندہ، فائنینشیل تھوڑے سے اچھے فائنینشیل معاملات اچھے ہو جائیں، یا یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں. تو اس چیز کے بیچ میں بہت زیادہ کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ مطلب بندہ اسلام کو زیادہ ترجیح پہ رکھے یا پھر
अपने डेफिनेटली हमने मामलात तो को? इस्लाम को ही देखिए इस्लाम तो यकीनन हमारे सर आंखों पर है। बेशक। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो शादी करे, मतलब अमूमन आपने सुना होगा। तो अफोर्ड सिर्फ माली तौर पे नहीं होता, फैमिली के तौर पे भी वो अफोर्ड कर सकता है। अफोर्डेबल है कि नहीं। बिल्कुल। मतलब हाँ, किसी को मैं समझता हूँ ज़रूरत है। और कराची शहर में हम चूँकि रहते हैं, बड़े शहरों के ये मसले हैं कि अब एक तो वैसे ही ख़वातीन की अफजाइश ज़्यादा है, और हमारे बड़े शहरों में ये हाल हो गया कि ख़वातीन बहुत हैं और मतलब अच्छे रिश्ते नहीं हैं। अच्छा, अगर कोई अच्छा लड़का है, बरसरे रोजगार है, तो उसकी माँ को भी कोई चांद सी बेटी चाहिए, दुल्हन भी चाहिए। चांद सी दुल्हन चाहिए। अब चांद सी दुल्हन चाहिए, उसकी डिमांड नखरे इतने ज्यादा हैं, लवाजमात पूरे लवाजमत, तो बाकी कहाँ जाएंगी जो चांद सी लेकिन नहीं। सामने फिर चांद सा बेटा भी तो होना चाहिए। वो नहीं, उस पे बेटा चांद जो है निकला हुआ वो होता तो चांद ही निकला हुआ है, और दुल्हन चाहिए लंबे बालों वाली। हाँ। तो ये बड़े इश्यूज हैं। और मैंने ये देखा है कि अमूमन जो है तस्लीम भाई, माँ बाप अपने अरमानों को पूरा करने के लिए जो है ना वो अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी को जो है ना वो दाव पे लगा देते हैं। एक केस आया मेरे पास, और उसमें बड़ी अजीब सी उसकी हिस्ट्री थी। और वो ये था कि भाई आपस में एक तो अजीज़ों में जो शादियाँ हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, पुप्पी की बच्ची से हो गई अपने चचा के, लेकिन उसमें जो है ना मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि मेंटल लेवल दोनों का क्या दोनों एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर सकेंगे। अब उसमें क्या था तस्लीम भाई कि जिसकी वजह से इशू हुआ, वो ये था कि जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और जो लड़का था वो ज़मींदार घराने से, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, पैसा बहुत था। अच्छा, अब ख़ानदान दो जुड़ गए, शादी हो गई। अब वो बच्ची गई तो वो उसको लेके गया, अमीन भाई अपने बाग वाग दिखा रहा है, उसी में उसके मुंह से निकल गया कि देखो तुमने इतना पढ़ लिख लिया, तो ये मेरे पास तो उसके बगैर ही इतना ये सब कुछ। अब ये डायरेक्ट हिट है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और जो कुछ आपने तालीम हासिल की। अच्छा, वो मामला जो है बिल्कुल टूटने पे आ गया। ओहो। फिर अगेन जोड़ने गए लोग, साथ ख़ानदान वाले, कि भाई किसी तरह से इसको कुछ जोड़ दिया जाए। अच्छा, बड़ी अजीब चीज़, और जो लफ्ज़ उन्होंने, वो जो बुजुर्ग बता रहे थे, उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसे मामले के बाद वो चीज़ बंद तो गई, ज़िंदगी भी गुजारना शुरू कर दी, लेकिन वो ज़िंदगी उन बच्चे बच्ची की ऐसी थी जैसे गर्म की हुई चाय, कि एक चाय को जब आपने रीहीट कर दिया तो अब वो उसका, अब वो बस एक अजीब सी एक वो है। तो इसमें बड़ा देखना चाहिए। इसके अंदर जो है ना, जो बात आप फरमा रहे हैं, इसमें भी सीरत का जो पहलू है ना, बड़ा शानदार है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरब की मतलब एक बड़े खुशहाल घराने से उनका ताल्लुक, बिल्कुल बिल्कुल माशी तौर पे खुशहाल, उनके तिजारती काफिले सफ़र करते थे। और जब आप अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई तो उस वक्त भी माली तौर पर बड़ी मुस्तहकम थी, लेकिन अपने शौहर पर हर चीज़ कुर्बान करती है, माल भी, खिदमत भी, यहाँ तक कि जब आप गारे हिरा से वापस तशरीफ़ लाते या कुफारे मक्का ऐलान नबूवत के बाद जब आपको सताते, तंग करते, तो आप जब घर में आते तो सैयदा आपका जो है वो हौसला बढ़ाती। क्या बात, बिल्कुल क्या बात। फिर जब वो टाइम आया कि जब मक्के वालों ने सोशल बाइकआउट किया, शेब अबी तालिब में जो 3 साल गुजारे, जी जी जी, अब आप देखें इतने बड़े रईस घराने से उनका ताल्लुक और एक ऐश वाली जिंदगी गुजार रही, लेकिन जब निकाह के बाद उन्होंने कैसी कैसी सोबतें बर्दाश्त की, उस घाटी में 3 साल जहां पत्ते खा के, चमड़े खा के सहाबा कराम ने मतलब गुजारा किया, बिल्कुल सैयदा भी उन्हीं हालात में साथ रही, 3 साल गुजारे। क्या बात, लेकिन कभी हरफ शिकायत जो है ज़बान पे नहीं आई। मैं समझता हूँ कि खातून अगर इतनी मोहब्बत करे और कभी भी अपने माल का, अपने इल्म का, अपनी चीज़ों का ताना ना दे शौहर को, और शौहर भी कभी औरत को किसी बात का ताना ना दे, बिल्कुल ऐसे, तो घर बसते चले, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो मोहब्बत के सौदे टू हैं। साइडेड, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कोई भी जब दूसरे को ताना देता है, ताने के बाद ताने के साथ दूसरा जो जुमला आता है थाना, फिर वो थाना कचहरी शुरू ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप ही की इस गुफ्तगू से मुझे वाक़या याद आ रहा है कि मैं एक जगह पढ़ रहा था और उसमें बड़ी अच्छी एक उन्होंने जो एक रिश्ता है मियाँ बीवी का, उसमें उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो हाकिम और महकूम का है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक वक्त में हर वक्त ही हाकिम बना हुआ है और दूसरा महकूम है, ये चेंज होता है। जैसे साइकिल का पैडल, कि एक नीचे चला गया तो दूसरा ऊपर आया, उसने प्रेस किया तो वो नीचे आ गया। अच्छा, जो जिसमें ऊपर है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में वो भी नीचे होगा और नीचे वाला ऊपर होगा। और एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का लिबास। कुरान ने कहा कि एक दूसरे के लिबास का मतलब ही प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है, सर्दी से बचाता है,
گرمی سے بچاتا ہے، یعنی ہر طرح کے حالات میں آپ نے ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ دوسرا لباس جو ہے وہ آپ کے ستر کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، بالکل ایسے ہی، یعنی کوئی بات ہو جائے ایک دوسرے تو کی کبھی بھی اپنے راز اور وہ باتیں آپ کو کسی سے کرنی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ دیکھیں قرآن نے، حدیث نے ہمیں جو باتیں سمجھا دی نا، میں سمجھتا ہوں اگر انہی پہ عمل ہو جائے تو گھر مطلب ایک خوشحال گھر بنے گا۔ بالکل ایسے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آج تو آپ نے مطلب اس انہوں موضوع نے کو دیکھ اسٹروک کے کھیلا نہیں مجھے اور اب بالکل سے مجھے امین بھائی کہہ رہے تھے کہ میں جلدی چلا جاؤں گا، اچھا شادی میں جانا ہے، تو اس وہ موضوع اپنی کے نہیں بعد جو ہے نا بالکل اپنی نہیں ہے اس لیے کوئی فکر نہیں ہے، تو کسی اور کی شادی میں جانا ہے، تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اچھا خوبصورت موضوع ہے، بڑا زبردست موضوع ہے، بالکل اس پہ جو ہے نا اس موضوع سے ہی اس موضوع سے ہی خوش ہو جائے۔ اور امین بھائی کے چہرے پہ سرخی جو ہے میرے خیال میں اسی وجہ سے ہی ہے، نہیں ویسے ہی رہتی ہے، ویسی ہے ماشاء اللہ، اور ابھی ڈر کے مارے بھی ہو گئے۔ صحیح صحیح۔ بلال بھائی کچھ اگر کوئی اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرض دوبارہ انجام دیتا ہے، اگر کوئی شادی کرتا ہے، اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میری ضرورت، مجھے پتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سامنے والا مجھے میری زاویے کے مطابق نہیں دیکھ پاتا، اگر میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ شادی کرتا ہوں، تو آج کے ہمارے خاص کر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ جو میں نے کہا نا کہ ہم نے اس کو ایکسٹریم پوزیشن پہ لے گئے، دونوں طرف ہم نے اس کو ایک جرم بنا دیا نا، ہم نے مطلب ایسا کام کر دیا ہے کہ جس سے لوگ، جیسے ہم ابھی مذاق میں کہہ رہے ہیں، ساری باتیں مذاق میں بھی بہت سارے ہم نے لائٹر نوٹ میں بھی کی، کہ ہم جو ہے نا اس بات سے ڈرتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے نا اس بات کو خوف سمجھا جاتا ہے، عورتوں کے اندر ایک انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، لیکن ہم دوسرے معاشروں میں دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ بڑی عام سی بات ہے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں دنیا میں جنہوں نے جو ہے نا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، ہمارے شادیاں کی، ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے دوست بڑے شہروں کو اچھی لائف گزار رہے ہیں، لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے پریشان بھی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت کیا مطلب بندے کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، یا کیونکہ انڈائریکٹلی تو آپ جو ہے وہ کسی سے مطلب سامنے والے سے یا معاشرے سے ایک اٹیک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، میری کنسلٹنسی بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، لوگ آتے بھی رہتے ہیں معاشرے میں۔ بہرحال بڑے شہروں کے یہ ایشوز ہیں۔ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے جب میں بس اسٹاپ پہ جاتا تھا تو 2-4 خواتین کھڑی ہوتی تھیں، اور زیادہ تر مرد حضرات جاب پہ جا رہے ہوتے تھے۔ آج میں دیکھتا ہوں صبح صبح تو خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مرد کم نظر آتے ہیں اسٹاپ۔ جاب پہ خاتون جب نکلتی ہیں تو ہر طرح کی نظریں جو ہے وہ مطلب وہ دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک خاتون کبھی مطلب گھر سے مجبور ہو کے ظاہر رزق کے لیے یا معاشی طور پہ گھر میں مسائل ہیں تو وہ جاب کے لیے نکلتی ہے، تو جس آفس میں فیکٹری میں جاتی ہے تو مینیجر سے لے کر لیبر تک ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو قریب کرے۔ خاتون بھی مجبور ہوتی ہے، پھر بسا اوقات کہا جاتا ہے بھائی جاب سے نکال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر خواتین جو افورڈ کر سکتا ہے طبقہ ہمارے یہاں ہر لحاظ سے کفالت کر سکتا ہے، تو شادی اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، کر لینی چاہیے۔ اس سے کئی گھر بس جاتے ہیں، کئی بیوہ خواتین ہیں، کئی ایسی مجبور بچیاں ہیں جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، بیائی نہیں جا رہی۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو کہیں شادیاں کروا سکتا ہے تو وہ کروانے کا انتظام کرے، تاکہ یہ جو ایک گیپ بہت بڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کبھی پتہ کریں نا جو رشتے کروانے والی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اتنی بڑی لسٹ ہے، آگے رشتے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس گیپ کو ہمیں ہر صورت میں کم کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت پہلے سیریا گیا تھا شام، اس وقت میری بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں ایک مقام ہے دمشق کے پاس، مقام اربعین کہلاتا ہے۔ تو ہم وہاں اوپر پہاڑ سے واپس، مجھے پیاس لگی تو میں نے کہا یار ابھی ظاہر پہاڑی چڑھنے کا مطلب ایک پریکٹس نہیں ہے، تو میں پانی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے ٹیرس میں کھڑا ہوا ہے، تو میں نے اس کو ہاتھ ہلایا، سلام کیا، وعلیکم، میں نے کہا مویا فی فضل۔ اس نے مجھے بلا لیا، پانی دیا مجھے، اب پانی، پھر اس نے کہا بیٹھو تم، میں بیٹھا تو ایک خاتون آ گئی، وہ بھی ہمارے ساتھ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور خاتون آئی، وہ برابر میں بیٹھ گئی، پھر ایک اور آئیں، پھر ایک اور آئیں، اب 4 خواتین آ گئی۔
میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑی والی ان کی جو ہے وہ مسز ہوں گی اور یہ والی مطلب بڑی بیٹی ہوگی یا کوئی بہو ہوں گی, یا مطلب اپنے طور پہ ہم تو مطلب کراچی والے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل بالکل. پھر اس نے جب تعارف کروایا نا کہ یہ چاروں میری اپنی بیگمات ہیں, یہ بڑی ہیں, یہ بعد والی ہیں, تو میں حیران. اور چاروں ماشاءاللہ ایک ہی گھر میں مزے سے بیٹھی ہوں. کوئٹہ جاتا ہوں, میرے کئی دوست ہیں, ان کے گھروں میں مطلب ایک ہی گھر میں 2-2 3-3 بیگماتیں رہتی ہیں. تو وہاں ایک کلچر ہے, بچے بھی ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں, کسی کو فیل نہیں ہوتا. یہ بڑے شہروں کے مسئلے ہیں کہ یہاں پہ شادی کرنا بھی مطلب لوگوں نے ایک جرم بنا دیا ہے, اور اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, بے حیائی بڑھ رہی ہے, مطلب نکاح مشکل ہو رہا ہے, زنا جو ہے وہ آسان ہو رہا ہے. تو بہرحال جو کر سکتا ہے یا جس کو نیڈ ہے اس کو کرنی چاہیے, اور جو خود نہیں کر سکتا معاشی طور پہ مستحکم ہے, کسی کی شادی کروا دے, کسی غریب بچے بچیوں کی, تاکہ یہ کام آگے بڑھتا ہے. میری یہ رائے. جی اس وقت آسانیاں پیدا کرنا جو نا بڑا ضروری ہے. اس وقت ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے شادیوں کو, اور ہم جو طبقہ جو صاحب حیثیت طبقہ ہے, آج میں اتفاق سے ایک اور ہمارے بزرگ ہیں سیلانی ویلفیئر کے, ان کی بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, تو انہوں نے یہ بات کی کہ ابھی ریسنٹلی جو شادیاں کچھ انہوں نے دیکھی ہیں جس میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو میوزیکل پروگرامز ہو رہے ہیں, اس طرح کی ہو رہی ہیں چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, کتنا جہاں ضروری ہے. کتنا پیارا دور تھا, مطلب ہمارے اکابر کا کہ رشتہ بھیج دیا جاتا تھا, خاموش شادی ہو جاتی, مطلب ولیمہ ہو جاتا تھا. ابھی ایک صاحب تھے یہ پینڈامک کے اندر, علی بھائی, میں نے اپنے کانوں سے سنا, انہوں نے کہا بھائی اللہ کرے یہ ہال نہ کھلے, غریبوں کی بیٹیاں بھی آئی جا رہی ہیں. کیا بات ہے, بالکل. گھروں میں چھتوں پہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے نمٹایا. سر اس میں بھی لوگ آپ دیکھیں نا کہ مطلب پیسے دے کے جو نا کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہال میں, وہ تو بڑا ایک طبقہ وہ بھی غریبوں کی شادیاں, اور ایک وقت جو یہ آیا تھا عزت بھی رہ گئی, پردہ بھی رہ گئی. بالکل ایسے ہی رہے گی. اور وہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب 1 ڈش ہوئی تھی, تو اس میں بھی کتنے لوگوں کی آسانی ہو گئی تھی, وہ ایک ایک باہر نکل کے ایک ڈبہ پکڑا دیا. ہمیں جو ہے نا سمجھنا یہی چاہیے کہ ہمارے جو صاحب حیثیت طبقہ ہے, اگر وہ اس چیز کو فالو کرے گا تو پھر لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. صاحب اچھا خواتین کا بھی قصور ہے اس میں. جی مطلب میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, میں آپ کے سوال پہ آتے ہیں, خواتین کا بھی ایک قصور ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں خاتون اگر شوہر کو رسپیکٹ دے, عزت دے, پیار دے, اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پھر کسی اور کی ضرورت پڑے. یعنی اس کا سجنا سمرنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے ہو. اب آپ دیکھیں کہ جب شادی میں جانا ہو, کہیں پارٹی میں جانا ہو, 3-3 گھنٹے بیوٹی پارلر میں تیار ہوتی ہیں, بالکل, اور شوہر کے سامنے ویسے ہی شان مسالے کی خوشبو آتی ہے. ایڈٹ کر دینا یار. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہے تسلیم بھائی, اس کو میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو. یہ ساری چیزیں پھر آپ کی ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں اب جب جو چیز لکھ دی گئی ہے تو اب اس میں تو کود کے نکلنا ہے تسلیم بھائی, اب اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. اور بلال بھائی نے ابھی ایک چیز کہی تھی کہ میں ایک بات میرے ذہن سے وہ آئی ہے کہ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ بزنس طبقہ جو ہے نا ہمارا, اس میں بھی ایک خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ یہ بزنس کمیونٹی تھی, ایسے ہی دوسری شادی کا موضوع تو آپ کو پتا ہے, آج کل بھی آپ کے باس کا وہ معاملہ چل رہا ہے, تو سارا میڈیا شادی پہ لگا ہوا, تو جہاں بیٹھو یہی ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی جو افورڈ کر سکتا ہے, جو اس کو اللہ نے دیا کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, اسلام نے منع نہیں کیا, کرنی چاہیے. تو ایک بزنس مین نے جو بات کی نا, وہ بات مجھے بڑی مطلب فیل ہوئی, بہت بڑی. مطلب کہنے لگے بھائی پھول کو سونگنا چاہیے, ہر پھول کو گلے کا ہار نہیں بنانا چاہیے. یعنی اب میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیگمات کہتی ہیں بھائی تمہیں جو کرنا ہے کر لو. سب کی بات نہیں کر رہا, جی ایک بڑے شہروں میں جنرل جو کرنا ہے کر لو, لیکن کسی کو عزت دے کے گھر پہ مت لاؤ. یہ دیکھیں نا, یہ یعنی اب بزنس مین جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ بھائی پھول کو سونگ لینا چاہیے, ہر پھول کو گلے کا ہار نہیں بنانا چاہیے. تسلیم بھائی یہ جو آپ نے ابھی جو بات کی نا, یہ بیسیکلی جو میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ایک اتنا بڑی ایک چیز ہونے جا رہی ہے جس کے لیے بچیاں 20-25 برس کی ہو گئی, لڑکا جو ہے یوزلی 30 ایئرس کا ہو گیا, اس میں سب کچھ پڑھایا گیا تسلیم بھائی, سب کچھ سکھایا گیا, لیکن یہ جو ایک تربیت ہے اس کی جو تیاری ہے وہ بالکل نہیں کرائی جاتی. مطلب بچیاں جب کسی کے گھر میں جاتی ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا بڑے بوڑھے ان کو تھوڑا بہت ٹرین کرتے تھے, بتاتے تھے ادب آداب,
شوہروں کے وہ, اور اسی طرح اس لڑکے کو بھی بتایا جاتا تھا, جی. اس کے ماں باپ بتاتے تھے کہ بیٹا یہ بچی آئی ہے, یہ ہماری گھر میں ہماری بیٹی کی طرح. تسنیم بھائی اب اس چونکہ وہ تربیت نہیں ہے تو ہر کوئی بس وہ اس پہ چل رہا ہے جو گوگل پہ اور مختلف جگہوں پہ. اور طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے دن بد, کیونکہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پا نہیں رہا, ایک دوسرے کو عزت نہیں دے رہا. بالکل ایسے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے عرض کی کہ اگر کسی کو ضرورت ہو نا تو اس ضرورت سے کیا مراد, مطلب اس کی بیسک بھائی کسی کی بیگم فوت ہو گئی ہیں, بیگم بیمار ہیں, بچے چھوٹے ہیں, مطلب کوئی اس کو حاجت ہے, یا وہ ویسے ہی اس کو مطلب فیل ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے مینٹل لیول میچ نہیں ہو رہا, بہت ساری چیز ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں کہیں غلط کاموں میں نہ پڑ جاؤں. بالکل بالکل. تو انسان ہے, گھر سے دور ہے, یا وہ اس کو پکا یقین ہے کہ میں کہیں دوسرے اس میں نہ پڑ جاؤں, تو بہتر ہے وہ نکاح کرے, بالکل شادی کرے, بالکل. گناہ میں کیوں پڑے. ہمارے یہاں جو بڑی عجیب چیز شروع ہو گئی نا, وہ شریعت میں شدت آ گئی ہے. تو یہ جو شریعت کو فالو کرتا ہے اس کے لیے ہم شدید ہو جاتے ہیں, اور جو الٹی طرف چلتا ہے تسنیم بھائی اس کو ہم بڑے کمفرٹ زون دے دیتے ہیں. ہاں تو یہ ایک سب سے بڑا الٹا چکر شروع ہو گیا ہے, جو کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اس میں زیادہ ہے. سر بر صغیر میں بھی نہیں ہے, پاک و ہند کا بھی مسئلہ نہیں, یہ بڑے شہروں کا مسئلہ ہے. ابھی آپ کوئٹہ چلیں, مطلب نارمل ہے یہ, آپ کے پی کے چلے جائیں نارمل ہے یہ, مطلب چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں نارمل ہے یہ. شفٹ نہ ہو جائے گا. میں تو دیکھیں میرا تو ذہن ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے, میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی اندر شفٹ کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر کہیں شفٹ کر جاؤں گا. آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں. جی جی. کیا مطلب آج مطلب آپ کے پاس تو بہت سارے, تو یہ کیا دوسری تیسری چوتھی جو اس بندہ جو ہے وہ افورڈ ہر لحاظ سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ کرائٹیریا جو ہے نا وہ بڑا عجیب بنا دیا گیا ہے. بیسیکلی ابھی بلال بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ کرٹیسائز ہو رہا ہے, تو اس کے بچنے کے لیے ہم کرنے نہیں بھائی, کرٹیسائز اگر ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو آپ دیکھیں کیا آپ اس ایلیجبلٹی پہ پہنچتے ہیں, ورنہ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ 2 2 3 3 4 4, ورنہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کرتا. تو سب سے پہلے تو آپ عدل کرنے والے بن جائیے. کہ وہ جو ایک بزرگ کا قصہ ہے بڑا مشہور ہے کہ بھائی وہ 2 تربوز رکھے ہوئے تھے اور آپ نے دونوں الگ الگ نہیں بھجوائے, دونوں کو ہاف کیا اور اس کا ایک پیس اس میں رکھا اور اس میں ڈالا کہ دونوں کا لیول برابر ہو جائے, کہ کہیں مجھ سے اس دن پوچھنا ہو جائے کہ اس کو تم نے صرف سرخ بھیج دیا تھا اور اس میں دیکھو اتنی سرخی نہیں تھی. تو یہ تو لیول تھا. اچھا یہ تو معاملات کا لیول, لیکن دل کا معاملہ الگ ہے. دل کے معاملے دل پہ آدمی کا قابو نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, بالکل نہیں, بالکل وہ ہو سکتا ہے اس طرف ہو اس طرف نہ ہو, اس طرف ہو اس طرف نہ ہو, بالکل ایسے ہی. وہ 4 میں آپ نہیں کر سکتے تسلیم بھائی, وہ تو ایک ہی کی طرف ہوگا دل. ہاں, اور وہ کھول کے دکھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ دوسرے کو غمگین کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. دل جو ہی کریں, میں سمجھتا ہوں خوشیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹیں. بالکل بالکل. آج کی نشست بڑی ایک شعر حاصل رہی ہے. میرا جو اب تک کا تجربہ ہے نا, صرف عزت دے, بے شک, ایک دوسرے کو عزت, سیلف ریسپیکٹ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک واقعہ اگر کہیں تو میں, جی پلیز. ایک تعویذ ہے جو ہماری بہنیں ہیں وہ کہیں گی کہ بھائی ایسی باتیں کر رہے ہیں, شادی تسلیم بھائی کو تو ہم بڑا فالو کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں, امین بھائی کو دیکھتے ہیں, مطلب بلال صاحب کو, تو یہ کون سا ٹاپک لے کے گئے؟ تو اپنی بہنوں کے لیے ایک تعویذ دے رہا ہوں انہیں کہ اس کو اگر آپ سنبھال لیں تو شوہر کہیں بھی نہیں جائے گا. ایک خاتون تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے شوہر میرے قابو میں نہیں آتا, کچھ مجھے تعویذ لا کے دے. ماں سمجھدار تھی, کہنے لگی بیٹا یہ جو ہمارے گھر کے پیچھے جنگل ہے تو وہاں ایک شیر آتا ہے, ہم نے سنا ہے, اگر تم اس شیر کے بال نکال کے سر کے لے آؤ تو جو جن سے میں تعویذ لکھواتی ہوں وہ ان بالوں سے باندھتے ہیں اس کو, تو پھر وہ اثر کرتا ہے. ٹھیک. اب لڑکی ظاہر جنگل کے ماحول میں پروان چڑھی تھی, وہ اس چیز کی عادی تھی, اس نے کہا یہ تو کوئی کام ہی نہیں. روزانہ گوشت لے کے جنگل جانے لگی, مخصوص جگہ پہ ڈالتی رہی, شیر آتا کھا کے چلا جاتا. پھر ایک دن یہ ہوا شیر نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا, اس کو کچھ نہیں کہا. آہستہ آہستہ لڑکی اس سے مانوس ہونے لگی اور پھر قریب جا کے گوشت ڈال دیتی اور وہ کھا کے چلا جاتا. ایک دن اس نے سر جھکایا ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے اوپر سے کاٹ لیا, بال کاٹ لیے اس کے سر کے, اور خوشی خوشی آ کے ماں کو بتایا کہ ماں یہ لو بال لے لو, اور اب بس مجھے جلدی سے شوہر کو قابو کرنے کا تعویذ لا دو. ماں نے وہ بال لیے, کہا تو نے کاٹے؟ ہاں میں نے کہا. کیسے؟ اس نے پوری رودات سنائی. ماں نے کہا اچھا ایک بات بتا, کیا اب بھی تجھے کوئی تعویذ چاہیے؟ کیا بات. کہنے کی میں نے اتنی محنت کی کس لیے؟
اس نے کہا کہ جب تو نے اس درندے کو شفقت دی، پیار دیا، محبت دی، اس کو عزت دی، رسپیکٹ دی، اس کا خیال رکھا، روزانہ اس کو وقت پر کھانا دیا، پراپر اس کا خیال کیا، کیئر کی، تو اتنا بڑا درندہ تیرے سامنے سرنڈر کر کے کھڑا ہو گیا، سر جھکا دیا اور تم نے بال کاٹ لیے، تو یہ شوہر ہے تیرا؟ وہی عزت رسپیکٹ تو اس کو دے دے، صحیح، تو تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو کیوں درندہ بنانے پہ صحیح نہیں، بہت تو یہ والا تعویذ جو ہے نا، یہ تو بہت ہی یہی ہے. اور ایک تعویذ میں چاہتا ہوں مردوں کو بھی دوں، جو کہتے ہیں کہ خواتین قابو میں نہیں آتی، یہ تو بڑی مطلب نا انصافی ہو جائے گی. جی جی، دوست بھی تو ہے نا، امین بھائی کہیں گے کہ یہ تو پھر ایک ہی طرف چلا ہے. دیکھیں عورتوں کے بھی نا کچھ مخصوص ایام ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان پہ نماز معاف کی، روزے کہا بعد میں رکھ لینا، رعایت دی. اچھا ان دنوں میں عموماً خواتین کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، کسی خاتون کے انہی دنوں میں، کسی کے اس سے پہلے اور کسی کے بعد. ڈاکٹر صاحب آپ تو خیر آپ کا ٹاپک ہے، اگر ان دنوں میں اللہ رب العزت نے خاتون کو رعایت دی ہے، اور اگر مرد ان دنوں میں خاتون کا خیال کرے، کیونکہ اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں تو اس میں ایک غصہ آ جاتا ہے، اور شوہر بولتا ہے پتہ نہیں ہوا کیا یار، میں تو بالکل صحیح چھوڑ کے گیا اور یہ شام کو میں آیا تو یہ مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے، کاٹنے کو آ رہی ہے. بیسیکلی اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. مہینے میں چند دن اگر آپ نے زبان کو قابو میں رکھا، باہر سے لا کے کوئی کھانا وانا کھلا دیں، بالکل اللہ نے رعایت دی، آپ بھی کچھ رعایت دے دیں، کیا بات ہے، اس کا خیال کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی خاتون کو قابو کرنے کا تعویذ ہے. اگر ہر مہینے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فائدے. نہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. جی اور امین بھائی اب میرے خیال میں کوئی فیصلہ کر چکے ہوں گے اب تک، اور میرے خیال میں فیصلہ تو بڑا عرصے پہلے کر چکا تھا. انہوں نے بہت پہلے کر دیا کہ ایک ہی کرنا ہے، ایک ہی رکھنا. بلال بھائی کی تشنگی کچھ دور ہو گئی میرے خیال میں، کچھ تھوڑی بہت. چلیں نہیں، میرے خیال میں اس طرح کی نشستیں ہونی چاہیے تسلیم بھائی. چلیں ایک آدھ اور ہم جو ہے وہ کوئی موضوع ڈھونڈتے ہیں. ہاں آپ ہی بہت اچھے، آج بھی بڑا اچھا موضوع آپ نے تلاش کیا. بیٹھتے ہیں، بالکل انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ.